دانیال صاحب, یور تھاٹس آن اس, آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں ہمایوں صاحب, ڈو یو اگری ود دیٹ, یا صحیح فیصلہ آیا ہے, آئین و قانون کے مطابق آیا ہے, آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں ہمایوں صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی کچھ باتوں سے میں ایگری کروں گا, ان سے کچھ سے ڈس ایگری کروں گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ کیسز صبح سے شام تک چلتے رہے. شاید ان کو پولیٹیکل ہسٹری نہیں پتہ پاکستان کے جوڈیشل نظام کی. یہاں ملٹیپل ایسے کیسز رہے ہیں. میں اپنے کیس کے علاوہ بات کر دوں, میں حنیف عباسی صاحب جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا, ہمارے الیکشنز کے بیچ میں کیسز صبح شروع ہوتے تھے اور رات 11 بجے تک ہم کورٹ میں بیٹھے رہتے تھے. تو دس ہیز بین اے پارٹ اینڈ اٹس نتھنگ نیو. یہ پولیٹیکل کیسز میں چیزوں میں ایسا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فیصلہ لوگ نہیں مانیں گے. دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ اس فیصلے میں زیادہ سزا ہوئی یا کم ہوئی, یا ٹینیور سزا کم دینی تھی یا زیادہ دینی تھی, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. پاکستان میں نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ ہم نے پریمپٹ بھی کیا تھا کہ دس از دا ڈیسیجن دیٹ ول بی کمنگ. کیوں کیا تھا؟ پاکستان جس چوراہے پہ آج کھڑا ہوا ہے, یہاں دو سوچیں نہیں چل سکتی, جلاؤ گراؤ, تفریق, نفرت کا بیانیہ, آگ لگانے کا بیانیہ, اور کنسٹرکٹیو پاکستان, مستحکم پاکستان. یہ دونوں سوچیں کٹھی نہیں چل سکتی, ایک سوچ کو مارنا ہوگا. اور یہ جو سزا ہے یہ کسی فرد کے خلاف نہیں ہے, یہ کسی بندے کے خلاف نہیں ہے, یہ اس سوچ کے خلاف ہے جو پاکستان میں تفریق کی بات کرتی ہے. یہ سزائیں جو ہیں اس سوچ کے خلاف ہیں جو آپ کے شہداؤں کے مجسمے جلا کر ان کا مذاق اڑانے کی بات کرتے ہیں. یہ سزائیں ان کے خلاف ہیں جو پاکستان میں, پاکستان کے لیے امریکہ میں آئی ایم ایف کے ساتھ جب ڈائیلاگز ہو رہے تھے پاکستان کے غریب بے روزگار کے لیے, اور وہ مائنڈ سیٹ وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے غریب بے روزگار کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تو اس ملک کو آگ لگائیں گے, بند کر دیں گے. یہ مائنڈ سیٹ اس لابی کے خلاف ہے جو جب آبا کا آرمی چیف امریکہ جاتے ہیں تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وہاں چل رہا ہوتا ہے, جہاں بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کی کیمپین چل رہی ہوتی ہے, اور اسی کیمپین میں پاکستان کے آرمی چیف, پرائم منسٹر کی بھی اسی بل بورڈز میں ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے. کیا یہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول نہیں ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں؟ یہ سزائیں ان کے خلاف تھی کہ یہ پاکستان کی, ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ہم اپنی پولیٹیکلی چیزوں پہ ناراض یا راضی ہو سکتے ہیں یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن جب ملک کی بات آئے گی, اس ملک کی ساورنٹی کی بات آئے گی, تو ہم سب ایک ہیں. اور جو لوگ اس ملک کو توڑنے کی بات کریں گے, جو لوگ ان کو سپورٹ کریں گے, دیر از نو ٹالرنس ٹو دم. دس از دا لائن ڈران. ان کو بھی پتا ہے کہ آگے کورٹس میں چیزوں میں ریلیف مل جاتا ہے اور ہوئے گا بھی, بٹ دس لائن ہیڈ ٹو بی ڈران. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ بجلی کے بل اٹھا کر کہیں کہ سول نافرمانی کریں گے, ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے, ہم اس ملک کو بند کر دیں گے, اور آپ پارلیمان پہ حملہ کر دیں, آپ اپنے نیشنل ٹیلی ویژن پہ حملہ کر دیں, آپ ریڈیو کو ٹیک اوور کر دیں. لیکن وہ بھی یہ سوچ اور اسلام آباد تک محدود تھا, کے پی تک یہ معاملہ نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ سوچ کسی مہذب معاشرے میں اس کی ٹالرنس نہیں ہے, اور اس کی ٹالرنس جو ہے پاکستان میں بھی ختم ہوگی کہ آپ کو پروسیشنز کا رائٹ ہے. لیکن آج اگر آپ کے بیچ میں اور غزہ میں کوئی فرق ہے کہ اگر آپ کے دشمن ممالک نے آپ کا غزہ والا حال نہیں کیا, تو وہ ایک ہی ریزن ہے, وہ ہماری افواج ہے, وہ ہماری افواج پاکستان ہے جس میں تمام تینوں فوجیں ہماری آتی ہیں. ان کو ڈی مورلائز کرنا, ان کو وہ کرنا, وی وڈ ہیو بین نتھنگ بیٹر دین غزہ. اور آپ ان کے خلاف اس طرح ملائن کیمپین کریں, اور آپ ان سپانسرز کے ہاتھ کھیلیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس کی ڈیسیجن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیر از نو ٹالرنس ٹو آل دوز پیپل, ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, گائیڈنگ اور پارٹ آف اٹ. اس پورے پلان کے جو پارٹ تھے اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہوئے گی. بیرسٹر صاحب, ظاہر ہے کہ قانون سے واقفیت آپ زیادہ بہتر رکھتے ہیں. جو یہ بیانیہ اس وقت محمد صاحب کا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کو بہتر ہونا چاہیے تھا, یا قانونی تقاضے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں ہوئے؟ دیکھیں انہوں نے بہت سی اپنی آرگومنٹ میں اپنا کیس خود پیش کیا ہے. دیکھیں یہاں جو یہ پوری سزائیں ہیں, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ جو کانسیپٹ تھا وہ سزا دینا نہیں تھا کسی جماعت کو,
جو کانسیپٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ فلاں بندے کو ہم نے اپنی یا کورٹس نے اپنی یا جو پروسیکیوشن ہے اس نے اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سزا دلوانی ہے. اچھا جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے، یہ جو پیچھے اس کا پروسیکیوشن کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیاسی مخالفات رکھیں، آپ نے جو بولنا ہے بولیں، لیکن آپ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ویکننگ یور اسٹیٹ، not at the cost of weakening Pakistan, not at the cost of attacking your military installations, not at the cost کہ آپ لوگوں کے شہداؤں کے مذاق اڑاؤ، not at the cost کہ جب آپ کے ملک میں کوئی چیز چل رہی ہو تو ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرو. دیکھیں یہاں they had these people، دیکھیں آپ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں کہ کیا not even any one of them، یہ بات کریں ان کے اندر کوئی ریمورس بھی تھا کہ ہم جب لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں تم سر پہ کفن باندھ کر آؤ، مجھے بتائیں کون سا لیڈر یہ کرتا ہے؟ لوگ لیڈرز تو بات کرتے ہیں قلم اٹھانے کی، لیڈرز تو بات کرتے ہیں تعلیم کی، مضبوط ملک کی، قوم کی. کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ تم سر پہ کفن لے کے آؤ، ہاتھ میں بندوق پکڑ کر لے کے آؤ؟ یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہم جیتیں گے، یہ جنگ میں ہم جانے جائیں گی بھی اور لیں گے بھی. کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ آپ سول نافرمانی کرو؟ کس کے خلاف؟ اپنے ملک کے خلاف. کون سا لیڈر یہ کہتے ہیں، یہ جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے غریب اور بے روزگار اور مزدور کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا ورنہ ملک کو ہم آگ لگا دیں گے؟ مجھے بتائیں کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے فاٹا کو الگ کرنا چاہتے ہیں، جو KPK میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، جو پیڈ کیمپین اور سپانسرڈ پیسہ چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ اپنے ملک کے خلاف جب بات کریں، اپنے افواج کے خلاف کریں، تو آپ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں اسی طرح یہی بات جب سزائیں اور یہ جب ہوئی تو میں نے کہا جو کانسیپٹ واز ٹو ڈرا اے لائن، دس از اے لائن. آپ کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہو، آپ کا تعلق کسی ادارے کے ساتھ ہو، آپ کا تعلق کسی اور ایجنسی کے ساتھ ہو، اگر آپ اس چیز میں انوالوڈ ہیں اور کوئی ریمورس نہیں ہے اور آپ ملک کی مفاد میں اور ملک کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، there will be no. لیکن دو چیزیں، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریمورس نہیں ہے، اگر ریمورس ہوتا، بڑے لیڈر ہو یا چھوٹے ہو، کیونکہ یہاں باتیں یہ چل رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹوں کو سزائیں مل جائیں گی، بڑے سارے نکل جائیں گے. ادھر بڑوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، چھوٹوں کو بھی ہوئی ہیں.